فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ وہ عذاب کب واقع ہوگا، اور یہ بات مشرکین مکہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، حساب ہوگا اور نافرمانوں کو عذاب ہوگا، تو وہ کب ہوگا؟ تو آپ فرماتے کہ اس کا تو مجھے نہیں پتہ، علمھا عند ربی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت کب ہوگی اور حساب کتاب کب ہوگا۔ لیکن آپ ان کو آخرت کے حوالے سے یہ بھی سمجھاتے تھے کہ من مات فقد اقیمت علیہ القیامہ، جو فوت ہو گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ انفرادی طور پر تو موت کے وقت سے ہی نافرمان کے لیے سزائیں شروع ہو جاتی ہیں اور فرما بردار کے لیے نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نظر نامی ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کا دین سچا ہے تو امطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب۔ مشرکین مکہ یہ بات بھی بلا جھجک کہتے تھے کہ ہم جو تجھے نہیں مانتے، تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ہم پہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ تو ہم پہ عذاب لا، آسمان گرا، پتھر برسا، اپنے اللہ سے کہہ ہمارے اوپر عذاب بھیجے۔ اس قدر ان کا دماغ خراب تھا، دین سمجھنے کی بجائے اس قدر کفر پر پکے تھے کہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات یہ تو بالکل فضول ہیں، اور اپنے آپ کو کفر پر رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائیں، سأل سائل بعذاب واقع۔ تو دونوں مفہوموں کے لحاظ سے کہ آپ پر ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہمارے اوپر عذاب آ جائے، اور اس دوسرے مفہوم میں بھی وہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ لا پھر قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ معارج نازل فرمائی، فرمایا تمہیں عذاب کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے، اور تم دنیا اور آخرت کا عذاب مانگتے ہو۔ اس عذاب کی تو یہ کیفیت ہے، للکافرین لیس لہ دافع، وہ کافروں پر واقع ہوگا، اور پھر اس عذاب کو دور کرنے والا اور ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اس اللہ کی طرف سے آنے والا ہے جو رب معارج والا، سیڑھیوں والا، مینا کہ رب تعالی عرش پہ ہے، اور رب تعالی کی طرف فرشتے جب چڑھتے ہیں تو اللہ نے جیسے چاہا ہے ان کے لیے سیڑھیاں بنائی ہیں، وہ کتنی بڑی ہیں اور کتنی زیادہ ہیں، کس کیفیت میں ہیں، یہ تو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیرائی یعنی اس کی موٹائی وہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، اور ساتواں آسمان کے اوپر پھر 500 سال کی مسافت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر بنایا ہے، اور وہ سمندر بھی 500 سال کی مسافت کا ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے 8 فرشتے جن کی کیفیت ہلکی سی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ثمانیۃ اوعال، وہ مشابہ پہاڑی بکروں کے ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک فرشتے کی پیر سے گھٹنے تک کے جو پنڈلی ہے وہ 500 سال کی مسافت کی ہے، اور آگے پھر ان کے حجم کا اندازہ لگائیں۔ جو حاملین عرش ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اوپر رب جیسے رب کی شان کو لائق ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل ان کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں، اور وہ دن اس کی مقدار 50 سال کی ہے۔ 50 سال 50,000 سال کی اس دن کی مقدار ہے جس دن میں وہ فرشتے چڑھتے ہیں، یعنی آسمانوں کا جو سال ہے، جو دن ہے، وہ 50,000 سال کا ہے، اور یہ جو ہمارا دن، یہ دن یہ 24 گھنٹے کا ہے۔ تو وہ فرشتے جو آسمانوں کی دنیا، آسمانوں کا جہان ہے، دنیا کے دن کی نسبت
وہ اتنا بڑا دن ہے جیسے 50,000 سال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے رب تعالیٰ کی طرف وہ اتنی زیادہ مسافتے ہیں، اور اس پر یہ سیڑھیاں ہیں، اور وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اور فرشتوں کا چڑھنا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتوں کا رب تعالیٰ کی طرف چڑھنا یہ مختلف امور کے لیے ہے۔ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور فرشتے بندوں کا حساب کتاب جو رات کے فرشتے لکھتے ہیں ریکارڈ، وہ فجر کے وقت چڑھتے ہیں، اور اسی طرح رات و دن والے فرشتے عصر کے وقت چڑھتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا زمین پہ اترنا اور آسمانوں کی طرف جانا یہ لگا رہتا ہے۔ علاوہ ازیں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگاتا ہے وہ زمین پہ آتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں، اور بہت سے کاموں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے رب تعالیٰ کی شان ہے، اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس میں سے جو کچھ ہلکا سا تھوڑا سا اشارتاً یا کچھ کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہیں یا حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، اس سے صرف اشارے کی حد تک کیا گیا ہے۔ اصل کیفیت، اصل ماہیت رب تعالیٰ خود جانتا ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اسی پر ایمان لائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ تو الحاصل فرمایا کہ تمہیں عذاب کی جلدی پڑی ہوئی ہے، میرے فرشتے وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں ان زینوں پر، ان سیڑھیوں پر جو رب کی طرف جاتی ہیں۔ فرمایا کہ من جملہ وہ فرشتے دنیا میں عذاب دے کر بھی اترتے ہیں، عذاب دینے کے لیے عذاب دے کر بھی چڑھتے ہیں۔ پچھلی قوموں کا تم حشر دیکھ لو، اور قیامت کے دن بھی پکڑ ہوگی اور فرشتے وہ سزائیں دیں گے، اور قیامت کا دن بھی 1000 سال کا بتایا گیا۔ تو یہ سب باتیں تمہارے سامنے ہیں، تم بڑے دلیر ہوئے پھر رہے ہو، تم ڈر جاؤ۔ وہ عذاب جب آ جائے گا تو اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فاصبر صبراً جمیلا، اے محبوب بس تم صبر جمیل، اچھا صبر کرو۔ صبر جمیل کہتے ہیں کہ بے بہا تکلیفوں پر بالکل خاموش ہو جانا۔ انہم یرونہ بعیدا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو قیامت کو یا ہماری پکڑ کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، قریب ہی ہے، اللہ کی پکڑ دور نہیں ہوتی ہے۔ وہ دن جب آ جائے گا یوم تکون السماء کالمہل، تو اس دن آسمان پگھل کر تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جیسے تانبا پگھلا ہوا ہو۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ یہ پنجی ہوئی روئی کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے، اور اڑتی ہوئی جیسے پنجے میں روئی اڑتی ہے، دھنی ہوئی روئی، یہ کیفیت پہاڑوں کی ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو قیامت کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ قیامت کے مناظر تو بڑے خوفناک ہیں، سب کچھ تہ و بالا ہو کے رہ جائے گا، کوئی چیز بھی قائم نہیں رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔
کیا زمینیں کیا آسمان، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی دلی دوست کسی دلی دوست سے کے بارے میں کچھ حمایت نہیں کرے گا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ حمیم وہ دوست ہو، وہ باپ بیٹا ہوں، وہ خیامت بیوی ہوں، وہ بھائی بھائی ہوں، وہ بہنیں بہنیں ہوں، جو آپس میں حد سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے حد سے زیادہ خیر خواہ، بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کی تکلیف میں کود کر پڑ جانے والے، وہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حمیم۔ تو فرمایا دلی دوست، دلی محبت کرنے والے اس دن دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا محبوب جہنم میں جا رہا ہے، وہ عذابوں میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کو بچائے گا نہیں، اور وہ اس کے بارے میں بات تک نہیں کرے گا، کچھ بولے گا تک نہیں کہ یہ میرا فلاں ہے اور یہ عذاب میں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے، بچانا تو دور کی بات۔ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، فرمایا دکھا بھی دیے جائیں گے، دکھا دیے جائیں گے۔ اس دن سب ایک معاشرے میں دنیا میں زندگی گزارنے والے سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یود المجرم، اور اس دن تو مجرم شخص جس پر جرم ثابت ہو چکا ہوگا، جس کو یہ باور کرا دیا جائے گا کہ یہ تیری زندگی کی کتاب ہے اور یہ تیرے کرتوت ہیں، یہ تیرے گناہ ہیں، وہ پھر اس دن خواہش کرے گا، یہ بات پسند کرے گا، یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش کہ میرے بیٹوں کا فدیہ لے لیا جائے، میری جگہ پہ میرے بیٹوں کو میری جگہ پہ عذاب میں اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وصاحبتہ وأخیہ، میری بیوی کو میری جگہ پہ میرا فدیہ بنا دیا جائے، میرے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور میری برادری کو اور میرے قبیلے کو، میرے خاندان کو میری جگہ پہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنی دنیا زمین کے اوپر زندگی گزار کے آئی ہے ان سب کو میری جگہ پہ پھینک دیا جائے اگر میرے بس میں ہو۔ ثم ینجی، اور مجھے نجات دے دی جائے، میری جگہ پہ ان سب کو جہنم میں پھینک دو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہوگا ایسے نہیں، ہوگا ایسے نہیں۔ فرمایا اگر پہلی بات تو یہ ناممکن ہے، اگر ممکنات سے بھی ہو جائے، فرمایا کوئی شخص اگر پوری زمین سونے کی بنا دی جائے اور وہ سارا اس کا ہو، اور وہ قیامت کے دن اتنا سونا پیش کرے، اتنا سونا پیش کرے کہ یا اللہ یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، بلکہ ایک حدیث میں ہے انسان اس دن خواہش کرے گا تو اسے کہا جائے گا او میں نے تو تجھے، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھے اس سے چھوٹا حکم دیا تھا اور وہ تو نے پورا نہیں کیا، اور اب تو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے واپس بھیج دو، اور میں ایسے کروں گا اور میں ایسے کروں گا اور میں ایسے کروں گا۔ جب تجھے پہلی بار، جو کہ ایک ہی بار ہے دنیا پہ آنا، تجھے بھیجا تھا اور تجھے بالکل ہلکا اور تھوڑا حکم دیا تھا اور وہ تو نے پورا نہیں کیا کہ مسلمان بن کر زندگی گزارنی، وہ نہیں کیا، اور اب خود ہی کہتا ہے بڑے بڑے مشکل کام تو اپنے ذمے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ بھیجو، پھر میں ایسے نیکیاں کروں گا، ایسے نیکیاں کروں گا، ایسے نیکیاں کروں گا۔ تو پہلی بار کیوں نہیں کیا؟
جب تو نے پہلی بار نہیں کیا، تجھے اب دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی نیک اور صالح بن کر نہیں آئے گا۔ فرمایا ان کو کہہ دو، ان کو تو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے عذابوں کی اور قیامت کی، وہ دن تو بڑا سخت دن ہے، اس دن تمہاری یہ کیفیت ہوگی۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا نزاعۃ للشوا، وہ آگ، وہ تو شعلے مارتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ آگ ایسی سخت آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، شوا کہتے ہیں یہ گردن سے اوپر سر چہرہ یہ جو حصہ ہے، نزاعۃ للشوا، وہ آگ سر چہرے کی کھال کو پہلے پنگھلا کے رکھا کرے گی، کھینچ ڈالے گی، جسے کہتے ہیں کھال اتارنا، اور وہ آگ پنگھال دے گی۔ اور قیامت کے دن جہنمیوں کے چمڑے وہ بھی بہت بھاری بنا دیے جائیں گے، جہنمیوں کے جسم بھی بہت بڑے بنا دیے جائیں گے، میلوں کی مسافت ہوگی دونوں کندھوں کے درمیان، اور ایک ایک دانت پہاڑ جتنا ہوگا، سر چہرے بازو اتنے بڑے بڑے کافروں کے جہنم میں بنا دیے جائیں گے، 70 گز موٹا چمڑا ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، 100 دفعہ وہ ایک دن میں جلے گا اور پھر سے پیدا ہوگا، اور اندر والا حصہ وہ ایسے جہنم کی آگ میں روسٹ ہوگا جیسے گوشت آگ میں روسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جیسے آگ کی بھٹی میں لکڑیاں ٹھونسی ہوتی ہیں ایسے جہنمی آگ کے اندر ٹھونسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا نزاعۃ للشوا، وہ آگ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، پنگال کے رکھ دے گی، اتار کے رکھ دے گی، کھینچ کے رکھ دے گی۔ کیوں ہوا یہ حشر؟ تدعو منادوارا وتولا، تدعو منادوارا وتولا، یہ وہ بدبخت تھے جن کو تم جب دین کی طرف بلاتے تھے تو یہ اللہ کے احکامات سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے، کچھ اہمیت دیتے ہی نہیں تھے، اور یہ بے رخی کرتے تھے، اعراض کرتے تھے، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرتے تھے، پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے اور چہرے سے اعراض کرتے تھے، اور یہ کیفیت بنا کر، یہ ظاہری کیفیت بنا کر پھر یہ دل سے بھی اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بدکے ہوئے جانوروں کی طرح یہ اللہ کے احکامات سن کر بھاگتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ وجمع فأوعى، یہ مال جمع کرتے تھے، وجمع فأوعى، اور اسے سنبھال کے رکھتے تھے، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ ان کو دنیا کی پڑی ہوئی تھی، آخرت کا ان کو کوئی خیال نہیں تھا، نمازوں کے وقت گزر جائیں ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ذکر تلاوت کا کوئی ان کو لحاظ نہیں تھا، اور صدقہ خیرات کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اللہ کے احکامات کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ بس یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کھانے کے لیے آئے ہیں، دنیا جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آخرت کی راہ سے ہٹ گئے تھے، اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ہم اپنا ایمان عقیدہ صحیح کر لیں، اپنی عبادت صحیح کر لیں، اپنی آخرت کا فکر کر لیں۔ فرمایا اس وجہ سے ان کا یہ حشر ہوگا اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی اور دین پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں اور فرمایا کہ تم جو کام کرنے کا ہے وہ کرو، آخرت پہ ایمان لاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، اور وہ اخروی معاملات وہ بڑے سخت معاملات ہیں، اور ہر شخص کے لیے یہی رستہ ہے، کسی شخص کے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔
دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔